کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں اور ہم کلامی کا موقع عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، کتبت فی قلوبہم نقطۃ سوداء، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ذرہ برابر بھی کوشاں نہیں ہوتا اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر نقطے لگاتے چلے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے رفتہ رفتہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے بالکل بھی نہیں کتراتا۔ انسان زنا کرے گا لیکن اسے ذرہ برابر خدا کا خوف نہیں ہوگا، انسان روزہ نہیں رکھے گا اسے اللہ کا خوف نہیں ہوگا، انسان نماز چھوڑ دے گا اللہ کا خوف نہیں ہوگا، انسان خدا کے فرمان کی نافرمانی کرے گا اسے ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ آپ اپنے دلوں سے سوال کیجئے، اپنے ذہن سے سوچئے، اپنے دلوں کے کانوں سے اس بات کو سنیے اور سمجھیے کہ کیا آج ہم اس فتنے کے اندر مبتلا نہیں ہے، کیا اس بیماری کا ہم شکار نہیں ہے، کیا اس مرض سے ہمیں چھٹکارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے دلوں کو سیاہ نہیں کر دیا ہے۔ کتنے ہم میں سے مسلمان ایسے ہیں کہ دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ نوجوانان ملت اتنے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سٹا کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذرہ برابر بھی نافرمانی کی ان کے دلوں کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ ان کے ذہنوں میں یہ سوال گردش ہی نہیں کرتا کہ کل قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا۔ جب ہمارا دل ہی کالا ہو چکا ہے تو ہمارے اوپر یہ رمضان کیا اثر کرے گا، یہ تراویح کیا اثر کرے گی، یہ قرآن کیا اثر کرے گا۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کو رمضان عطا کیا گیا، آپ نے اللہ رب العزت کو راضی نہیں کیا، کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت کو آپ راضی نہیں کر سکے؟ پورے مہینے کے اندر آپ نے تلاوت نہیں کی، تراویح نہیں پڑھی، نماز روزے نہیں رکھے، اللہ رب العزت آپ سے سوال کرے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو چکا ہے۔ ابھی حال فی الحال کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں اور ہم کلامی کا موقع عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ میری امت مجھ سے دور ہو چکی ہے، میری امت مجھ سے ہٹ چکی ہے۔ اب بتاؤ کیا اس کے علاوہ بھی اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اپنی امت سے ناراض ہوں؟ ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی دلیل؟ نہیں، اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو منائیں، اپنے رسول کو منائیں، ہم اللہ رب العزت کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے رسول کی تعلیمات کو ہم پس پشت نہ ڈالیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ یہ رمضان چل رہا ہے، ابھی اس کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں اللہ رب العزت نے رحمت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتے روز آنا رات کے پہر میں اللہ آسمان سے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا، ہے کوئی رحمت کا طلبگار، ہے کوئی کہ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنی مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت کی خوشنودی طلب کرے۔ نہیں، آج ہم غافل ہو چکے ہیں۔ آج ہم میں سے 1% مسلمان ایسے ہوں گے جو کما حقہ رمضان کا حق ادا کر رہے ہوں گے۔ یہ احتیاط کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر نہیں ہیں کہ آج رمضان کی قدر کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زور و شور کے ساتھ اس کی خوشیاں منایا کرتے تھے اور رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رب العزت ہمارے رجب اور شعبان کے اندر
برکتیں پیدا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ لیکن آج ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے، رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ جیسے ایک انسان اپنے کمرے کے اندر بند ہو، اس کا دروازہ بھی بند ہو، کھڑکی بھی بند ہو، باہر آندھی طوفان آئے، بارش آئے، کچھ بھی ہوتا رہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے مسلمان کا حال ہو چکا ہے کہ رمضان آئے، اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جس طریقے سے عام دن گزارتا ہے، اسی طریقے سے رمضان